فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ امریکی صدر نے ملاقات کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ پاکستان شاید ایران کو بہتر سمجھتا ہے۔ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انڈیا کے ساتھ جنگ ختم کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹرمپ کی ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ دونوں لیڈرز نے خوشگوار ماحول میں متعدد اور وسیع معلومات پر بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران پاک امریکہ تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ ایران اسرائیل جنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ اور آرمی چیف کی ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکی صدر نے آرمی چیف کی پاکستان سے لگن اور عزم کی تعریف کی۔ آرمی چیف دورہ امریکہ کے دوران مزید اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی چیف کی امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے خطاب کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کو پاکستان کی سرحدوں اور مفادات کے دفاع کے لیے پختہ عزم کے اظہار پر خراج تحسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان نہ تو تصادم چاہتا ہے، نہ ہی بھارت سے مکالمے کے لیے بے چین ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ ہمارے تنازعات کا کوئی عسکری حل نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں ایسی گرم جوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حالیہ کشیدگی میں آرمی چیف کو مدعو کرنا ہمارے لیے عزت کا باعث ہے۔ آنے والے دنوں میں خوشائند باتیں نکلیں گی۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران غیر مشروط سرنڈر کرے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پیغام۔ ایران کو کھلی وارننگ دیتے ہوئے کہا، آئندہ ہفتہ اہم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہی بڑی کارروائی ہو۔ ایران سے متعلقہ بہت دیر ہو چکی، ایران کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرے گا یا نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج میں اور ایک ہفتہ پہلے میں بہت فرق ہے، نہیں جانتا یہ سب کتنی دیر چلے گا۔ آج ایران بات کرنا چاہ رہا ہے، مگر بات چیت پہلے کیوں نہیں کی؟ ایران کا دفاع ناکام ہو گیا، ان کے پاس فضائی دفاع نہیں رہا۔ ایران حملوں سے بہت پریشان ہے، اب مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا، پاکستان کو بہت پسند کرتا ہوں، میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ پاکستانی آرمی چیف نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران سرنڈر نہیں کرے گا، دھمکیاں انہیں دو جو ڈر جائیں۔ ایرانی قوم نہ جھکے گی، نہ ہی کبھی ہتھیار ڈالے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 ٹوک جواب۔ اسرائیل پر حملے تیز کرنے کا حکم، کہا امریکہ کی کوئی بھی فوجی مداخلت اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ جنگ میں کودا تو اسے معلوم ہے ایران سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا۔ ہم جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اس کو حملے کی بنیاد بنانا ناجائز ہے۔ اسرائیل نے بڑی غلطی کی، اب اسے سزا بھگتنا ہوگی۔ دشمن کو بھرپور جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ایران اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم صہیونیوں کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ خامنائی نے جنگی اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ہم دفاع کے لیے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ اس مسلط کردہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اسرائیل کی ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، خامنائی کا انجام صدام جیسا ہو سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو براہ راست فوجی امداد نہ دے، ایسا سوچنے سے بھی باز رہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کو امریکی فوجی مدد خطے کو مزید غیر مستحکم کر دے گی۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں نے دنیا کو تباہی کے قریب پہنچا دیا۔ دنیا تباہی سے صرف ملی میٹرز کی دوری پر ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زید سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل تنازع کے فوری خاتمے کی ضرورت پر اتفاق۔ دوسری جانب امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے، صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا منصوبہ منظور کر لیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو طلب۔ خبر ایجنسی کے مطابق سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی ایرانی درخواست کو پاکستان، چین اور روس کی حمایت حاصل ہے۔ ایران سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی بھی بات چیت جمعے کو ہوگی۔ مذاکرات جنیوا میں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شریک ہوں گے۔
ایران کا مذاکراتی وفد سلطنت عمان پہنچ گیا۔ ایران اسرائیل جنگ کے 6 دن بعد ایران سے پہلے 2 طیاروں کی روانگی۔ ایران گورنمنٹ اور معراج ایئر لائن کے 2 طیارے ایران سے اڑ کر جاتے دیکھے گئے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کی قیاس لڑائیاں شروع۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تردید، کہا کوئی وفد عمان نہیں گیا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملے جاری۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ اصفہان میں گرائے گئے اسرائیل کے خرمس 900 کی ویڈیو جاری۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل کو میزائل شکن ایئر انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا ہے۔ بیلسٹک حملے روکنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے۔ اسرائیل کا ایران پر صبح سویرے فضائی حملہ، عراق اور خندق کے رہائشیوں کو علاقے خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایرانی فوجی ڈھانچہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر سرکاری ٹی وی کی نشریات ہیک کرنے کا الزام۔ ایرانی سپریم لیڈر کے زیر زمین ہیڈ کوارٹر کے قریب بھی حملہ، داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں امام حسین یونیورسٹی اور سرکاری ریڈیو کی عمارت کے قریب حملہ، میزائل فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اصفہان کی ایئر بیس پر بمباری، ایرانی فوج کا 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے 28 طیارے مار گرانے کا دعویٰ، کہا طیاروں میں سے ایک جاسوس ڈرون طیارہ بھی مار گرایا گیا۔ اسرائیل کی تردید، تہران میں اسرائیل سے منسلک دہشت گرد گروہ گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ امریکہ کا جمعے تک مقبوضہ بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بند رکھنے کا اعلان۔ ایران پر اسرائیلی حملے کھلی جارحیت، اسرائیلی اقدامات خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ دنیا سے جنگ روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ایران پر اسرائیلی جارحیت میں سینکڑوں ایرانی شہید اور زخمی ہو چکے۔ صورتحال تشویشناک ہے۔ پہلے دن ہی ایرانی صدر کو فون کر کے پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وفاقی کابینہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا IMF کو بتا دیا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے۔ پاکستان کی زراعت اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ IMF نے پاکستان کی یہ بات مان لی۔ یہ بھی کہا سیکیورٹی اداروں کی تمام ضروریات پوری کریں گے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزارت خزانہ نے $1 کروڑ کی طویل المدتی سہولت پر دستخط کر دی ہے۔ معاہدہ ADB کے پالیسی بیس گارنٹی پروگرام کے تحت 5 سال کے لیے کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق فائنانسنگ سہولت میں دبئی اسلامک بینک گلوبل اسلامی کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ دیگر بینک بھی شامل ہیں۔ معاہدہ پاکستان کی تقریباً 2.5 سال بعد مشرق وسطیٰ کے مالیاتی منڈیوں میں واپسی کی علامت ہے۔ حکومت کا 15 سالہ زیرو کوپن اسلامک بانڈز کا تاریخی اجرا، سرمایہ کاروں کی اسلامک بانڈز میں بھرپور دلچسپی۔ وزارت خزانہ نے سرکاری بانڈز کی بڑی نیلامی کے ذریعے 1.2 کھرب روپے سے زائد رقم حاصل کر لی۔ نیلامی میں پہلی بار 15 سالہ زیرو کوپن اسلامک بانڈ متعارف کرایا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا POF واق کا دورہ، چیئرمین POF لیفٹیننٹ جنرل سید طاہر حمید شاہ نے استقبال کیا۔ صدر نے ملک کی دفاع مضبوط بنانے کے لیے POF کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طبیعت ناساز، تقریر ادھوری چھوڑ کر جانا پڑا۔ ڈاکٹرز کے مشورے کو نظر انداز کر کے وزیر اعلیٰ کلینک آن ویلز پروگرام کی گاڑیوں کے فیلڈ میں جانے کی تقریب میں شریک ہوئیں۔ ڈاکٹرز کے آرام کے مشورے کے باوجود وزیر اعلیٰ نے روٹین کے مطابق سرکاری امور کی انجام دہی جاری رکھی۔ ایران سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کو عراق کے راستے وطن واپس لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح کا ایران میں تعینات پاکستانی سفیر سے رابطہ، پاکستانیوں کو بحفاظت واپسی کی یقینی بنانے کی ہدایت۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے طلباء کو ایران میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ 1500 کشمیری طلباء تاحال ایران میں ہیں۔ کشمیری طلباء کہتے ہیں ہم ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں مگر سفارت خانہ خاموش ہے۔ ادھر چین کے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت، 700 چینی شہری محفوظ مقامات پر منتقل۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق 1000 سے زائد افراد کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔
डूम्सडे तैयारे की वाशिंगटन आमद मशरक़ वस्ती में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका का इंतहाई खुफिया नाइट वॉच तैयारा डूम्सडे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होता है। तैयारा जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड कर चुका। तैयारा एटमी धमाकों और बरक़ी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई संगीन आलमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान इस्तेमाल किया गया था। डूम्सडे पर अमरीका की ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीका इस मसले से आगाह है, इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। किरदार अदा किया। अमरीका के पास जो ताकत है उसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमरीका इस्तेहकाम और इंसानी हुकूक की हिफाजत करने में भी नाकाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ईरान से मुतालिक दावे नए नहीं। ईरानी एटमी प्रोग्राम के दावे 3 दहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 तक नेतन्याहू का यही दावा आज तक सच साबित ना हुआ। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान ने भी नेतन्याहू के मुसलसल खामख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला ना रुक सका। इमदादी कैंप पर बमबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज की कतारों में लगे अफराद पर भी अंधाधुंध फायरिंग। गजा में शहदा की तादाद 55,600 से जायद हो गई। पहले से शो में JF-17 थंडर की धूम, शुरका की खुसूसी दिलचस्पी। चीनी लड़ाका तैयारों का स्टॉल सज गया। चीनी साख्ता J-10C का मॉडल भी पेश। चीनी स्टॉल पर लगी स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम वाले J-10C दिखाया जा रहा है। शुक्रिया जापान। पाकिस्तान ने नेशंस हॉकी कप की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम आगे पहुंच गई। जापान की मेहरबानी से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। जुमे को फ्रांस के साथ सेमीफाइनल होगा। लाहौर के सफारी जू में शुतुरमुर्ग की कामयाब अफजाइश। शुतुरमुर्ग के अंडों की इंक्यूबेटर से हैचिंग। सफारी आने वालों को शुतुरमुर्ग के बच्चों की अचकेलियां देखने को मिलेंगी। और कालाम जमीन पर जन्नत। हसीन वादियों में ब्लू वाटर का नज़ारा देखने वाला घने जंगलात के साए में परिंदों की चहचहाहट। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई।